بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ آج ہم بڑے اہم موضوع پہ بات کریں گے۔ وہ موضوع ہے گردوں کے حوالے سے۔ جو گردے خراب ہو رہے ہیں ہمارے بڑی تیزی سے، اور ایک ریسرچ ہوئی ہے پاکستان کے اندر کہ 90% لوگ جو ہیں ان کو پتہ نہیں چل رہا پاکستان کے اندر جب ان کے گردے ختم ہو رہے ہیں۔ وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، خدا نخواستہ میں بھی ہو سکتا ہوں، وہ آپ بھی ہو سکتے ہیں، ہمارے کوئی عزیز و اقارب بھی ہو سکتے ہیں، ہمارے پیارے بھی ہو سکتے ہیں، ہمارے چاہنے والے بھی ہو سکتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا بن رہی ہے کہ ہم ایک ٹیسٹ ہے گردوں کا، RFT، رینل فنکشن ٹیسٹ، یہ نہیں کرواتے ہم، یہ سب کو کروانا ہے۔ اور میں اتفاق ہوا میرا باہر UK میں رہنے کا، وہاں پہ مسٹ ہے کہ آپ نے سال میں ایک دفعہ یہ ٹیسٹ کروانے ہی کروانے ہیں، جس سے بر وقت پتہ چلتا رہتا ہے کہ ہماری کیا پوزیشن ہے، ہمارے گردے کتنے کام کر رہے ہیں، ہمارا بلڈ کے اندر یوریا کتنا ہے، بلڈ کے اندر کریٹینائن کتنا ہے، اور جو الیکٹرولائٹ ہے ہمارے وہ کتنے ہیں، پوٹاشیم کا لیول کیا ہے، سوڈیم، کیلشیم، فاسفورس، یہ سب چیزیں چیک کرتے رہتے ہیں وہاں پہ، اور لازماً ان سے پتہ چلتا رہتا ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ کوئی مسئلہ آ رہا ہے تو وہاں پہ ذہنی طور پہ تیار کیا جاتا ہے مریض کو کہ آپ کا بلڈ صاف ہونا ہے، آپ کے ڈیلسز ہونے ہیں، آپ نے کون سا ڈیلسز کروانا ہے، ہومو ڈیلسز کروانا ہے جو بلڈ صاف ہوتا ہے، آپ نے پیراٹونین ڈیلسز کروانا ہے پانی سے جو کرتے ہیں، آپ نے گھر میں ڈیلسز کروانا ہے، آپ نے جسم کے ساتھ مشین لگ جاتی ہے وہ والا کروانا ہے، کون سا ڈیلسز کروانا ہے، یہ لائن ڈلوانی گردن پہ۔ تو میں نے نہیں دیکھا UK کے اندر کسی مریض کو گردن میں لائن لگی ہو، موقع نہیں آنے دیتے، وہ پہلے ذہنی طور پہ تیار ہوتے ہیں اور وہ اپنا سد باب کرتے ہیں، اور ڈیلسز کروانا ہو تو وہ اپنا سوچ سمجھ کے کرواتے ہیں کہ کون سا کروانا ہے۔ بہرحال یہ ضرورت ہے لوگوں کی، یہ نہ صرف پاکستان، پوری دنیا میں ڈیلسز ہو رہے ہیں، اور جہاں ضرورت ہوتی ہے کرنے بھی چاہیے تاکہ انسان کی جو زندگی ہے اس کو بچایا جا سکے۔ ہم نے اکثر دیکھا پاکستان کے اندر لوگ اپنی زندگی کو ضائع کر دیتے ہیں، ڈیلسز نہیں کرواتے ڈرتے ہوئے، اور وہ بعد میں گھر والے پریشان ہو رہے ہوتے ہیں، کاش ہمارے والد، ہماری والدہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتی، میری بیٹی، میری بیوی جو ہم نے ضائع کر دی اپنی ناسمجھی کی بنا پہ، وہ ڈیلسز نہ کروانے سے وہ دنیا سے چلی گئی یا چلا گیا۔ تو ناظرین، آج اس اہم موضوع پہ ہم بات کرنے لگے ہیں، وہ ہے کہ کون سی وجوہات ہیں گردے خراب ہونے کی اور کون سی علامات ہیں۔ تو 10 ہی وجوہات ہیں گردے خراب ہونے کی اور 10 ہی علامات ہیں۔ جب گردے خراب ہونے کی جو وجہ ہیں، اس میں جو 10 وجہ ہیں، اس میں پہلی بڑی وجہ ہے شوگر کا ہائی رہنا، دوسری بڑی وجہ ہے بلڈ پریشر کا ہائی رہنا، تیسری وجہ ہے یورین کے اندر پروٹین کا آنا، جھاگ کا آنا۔ ہم چیک ہی نہیں کراتے کبھی اپنا کہ ہمارے یورین میں کتنی جھاگ آ رہی ہے، پروٹین کتنی آ رہی ہے۔ بہرحال جو آنی چاہیے وہ 150 تک آنی چاہیے بلڈ کے اندر، یورین کے اندر ہماری جو پروٹین خارج ہوتی ہے، لیکن ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ کب وہ 150 سے 1500 پہ چلی گئی، وہ 2000 پہ چلی گئی، تو 3000، 4000، اور وہ نیفرونز کو ڈیمیج کرنا شروع کر دیتی جب پروٹین زیادہ خارج ہوتی ہے، سوراخ کھل جاتے ہیں نیفرون، وہ جب جیسے زیادہ سوراخ کھلتے ہیں پروٹین زیادہ نکلتی ہے، جس سے گردے ڈیمیج ہوتے ہیں، یہ نیفرون ڈیمیج ہوتے ہیں۔ بلکہ بہت بڑی وجہ ہے تیسری، اکثر چھوٹے بچوں میں یہ پروٹین آ رہی ہوتی ہے تو ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہوتا، نہ ان کے ٹیسٹ کرواتے ہیں اور وہ ان کے گردے ڈیمیج ہو جاتے ہیں۔ چوتھی وجہ ہے سٹونز کا بار بار بننا۔ پانچویں وجہ ہے پانی کا کم استعمال کرنا، پانی کا صاف استعمال نہ کرنا۔ پھر ہماری سیلف میڈیکیشن ہے، ہماری پین کلر میڈیسن ہے، ہمارے کشتہ جات ہیں، ہمارے ہیوی قسم کے اینٹی بائیوٹک ہیں۔ پھر ہمارا کھابے ہیں، کھابے بہت کھاتے ہیں ہم، سردیاں آنے والی ہیں، ہم بڑے کھابے کھائیں گے فرض سمجھتے ہوئے، اور اچھی خوراک لیتے ہیں ہم، پراٹھے، دیسی گھی، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ڈرائی فروٹ فرض ہو گیا ہمارے پہ، کافی فرض ہو گئی، ہم بڑی پائے اس طرح کی چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں سردیوں میں۔ کھانی بھی چاہیے، میں منع نہیں کر رہا، لیکن ہم اس کا حق ادا نہیں کرتے، ان کھابوں کا حق ادا نہیں کرتے، ورزش نہیں کرتے، ایکسرسائز نہیں کرتے، برن نہیں کرتے جو کھاتے۔ ایک یہ بہت بڑی وجہ ہے گردے خراب ہونے کی، لوڈ بہت آ جاتا ہے جگر پہ، معدے پہ، گردوں پہ۔ پھر ہم جو ہے ایک ٹیسٹ ہوتا ہے RFT گردوں کا، وہ نہیں کرواتے، پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ ہمارا ہو کیا رہا ہے، مسئلہ کیا آ رہا ہے، پرابلم کیا آ رہا ہے۔ بارہ یہ 10 وجہ ہے گردے خراب ہونے کی۔ علامات بڑی عجیب سی ہیں، علامات بھی 10 ہیں، اس میں ایک علامت کا ہمیں پتہ ہے، لوگوں کو زیادہ تر ایک ہی علامت کا پتہ ہے، باقی علامتوں کا نہیں پتہ۔
تو ایک علامت کون سی ہے؟ وہ ہے آنکھوں کے نیچے سویلنگ کا ہونا. ٹھیک ہے، یہ ایک علامت ہے آنکھوں کے نیچے سویلنگ کا ہونا یا پاؤں پر سویلنگ کا ہونا، جس سے انڈیکیشن ملتی ہے کہ گردوں کا مسئلہ آ رہا ہے. بہرحال لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ علامت لازمی آئے. بعض کو جیسے کسی کا گردے خراب ہوئے شوگر آئی ہونے سے، کسی کے گردے خراب ہوئے بلڈ پریشر کے آئی ہونے سے، کسی کی کوئی وجہ بنی، کسی کی کوئی وجہ بنی. اسی طرح علامات بھی عجیب سی ہوتی ہیں، کسی کو کوئی علامت آ رہی ہے کسی کو نہیں آ رہی. کسی کو پروٹین آ رہی ہے یورین میں تو اس کی آنکھوں کے نیچے سویلنگ ہے یا پاؤں پر، یہ ایک علامت ہے. باقی علامت کیا ہے؟ بڑی عجیب سی ہیں. گردے خراب ہونے کی جو باقی 9 علامتیں ہیں اس میں ایک علامت ہے متلی کا ہونا، سانس کا پھولنا، کمزوری کا ہونا، گھبراہٹ کا ہونا، رات کو 2 تکیے رکھنا سر کے نیچے، بھوک کا نہ لگنا، وزن کا کم ہونا، بے چینی ہونا. عجیب سی علامتیں ہیں. یہاں پہ گردے نظر نہیں آ رہے. جس کا جو ہم مار کھا رہے ہیں پاکستان کے لوگ، ٹیسٹ کیونکہ کراتے نہیں ہیں، جب یہ علامتیں آتی ہیں تو ہمیں سمجھ نہیں لگ رہی ہوتی. ہم غلط مولویوں کے پاس جا رہے ہوتے ہیں، غلط ڈاکٹروں کے پاس جا رہے ہوتے ہیں، غلط حکیموں کے پاس جا رہے ہوتے ہیں. ان میں اس حکیم کا کیا قصور بیچارے گا؟ اس میں اس ڈاکٹر کا کیا قصور؟ آپ خود گئے ہیں ہارٹ والے ڈاکٹر کے پاس، آپ سے میرے ہارٹ کا مسئلہ آ رہا ہے، سانس پھول رہا ہے، آپ سے میں دمہ ہو گیا ہے، ٹی بی ہو گئی، آپ استما والے ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں، آپ ٹی بی والے کے ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں، متلی ہو رہی ہے، الٹی آ رہی ہے، آپ میدے کے ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں، آپ غلط ڈاکٹروں کے پاس جا کے غلط ٹیسٹ کروا رہے ہیں، غلط علاج کروا رہے ہیں، پھکیاں کھا رہے ہیں، خود ہی پھکیاں کھا رہے ہیں کہ ہم شاید میدے کا مسئلہ بن گیا ہے. میدے کا مسئلہ ہوتا ہی نہیں ہے. وہ بلڈ یوریا بڑا ہوتا ہے، بلڈ کے اندر تعفن پیدا ہوتا ہے، فاسفرس مادے بڑے ہوتے ہیں، تو وہ علامات آ رہی ہوتی ہیں. پھر ان علامات کا پھر ایک آخری حل ہوتا ہے. یہ جو علامتیں عجیب سی ہیں، نظر نہیں آ رہی. اچھا، گردوں میں درد نہیں ہوتی. سب سے خطرناک علامت جو ہے، جب گردے ختم ہوتے ہیں تو پتہ نہیں چلتا گردے ختم ہو رہے ہیں، گردوں میں درد ہی نہیں ہوتی. ہم سمجھتے ہیں گردوں میں درد ہونی چاہیے، ضروری نہیں ہے. وہی لوگ جن کو پتھریاں ہیں، جن کو سٹونز ہیں، ان کو یہ مسئلہ آ جاتا ہے کہ درد ہوتی ہے، بر وقت پتہ چل جاتا ہے، سٹون کا علاج ہو جاتا ہے، نکل جاتے ہیں یا لیزر سے یا آپریشن کے ذریعے. لیکن عام سٹون کے علاوہ علامات آتی ہیں. ان علامات کا سد باب کرنا ہے پڑتا ہے، اور بڑی دیر بعد پتہ چلتا ہے جب عقل مند کوئی اچھا ڈاکٹر، اچھا معالج مریض کو مشورہ دیتا ہے کہ بھی تم اپنے گردوں کے ٹیسٹ کرواؤ. جب گردوں کے ٹیسٹ ہوتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ گردے تو ختم ہو گئے ہیں، گردے تو کام کرنا چھوڑ چکے ہیں. ڈیلسس آپ کو گردے واش کرنے پڑیں گے، ڈیلسس کرانا پڑے گا. اور یہ گردے واش کرنے والا لفظ اتنا خطرناک ہے، جو ہم بولتے ہیں ڈاکٹر حضرات ہی بولتے ہیں بڑی معذرت سے، اور غلط میں سمجھتا ہوں مریض کے ساتھ زیادتی کر دیتے ہیں اس وقت. اور ڈیلسس کا بول کے اس وقت مریض کو سمجھ نہیں لگ رہی ہوتی کہ میرے ساتھ ہونا کیا ہے، میرے ساتھ ہوا کیا ہے. وہ آدھا تو لگا جاتا ہے بیچارہ، آدھا تو ویسے ہی ختم ہو جاتا ہے یہ سنتے ہی کہ میرے اب آپ کے گردے واش ہوں گے، اب آپ کے ڈیلسس ہوں گے. اور وہ گھر کے لوائقین بھی اور ذہنی طور پہ وہ تیار نہیں ہوتے، مریض واپس لے جاتے ہیں گھروں کو، ڈیلسس نہیں کرواتے. سمپل سا لفظ کہنا چاہیے ہم سب کو. مجھے بھی، میں اکثر اپنے مریضوں کو کبھی میں ڈیلسس کا لفظ نہیں بولتا. میں کہتا ہوں یار تمہارا بلڈ صاف ہونا ہے، اور بلڈ ہی صاف ہوتا ہے. ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ گردے نکالے جائیں جسم سے، ان کو جسم سے نکال کے اچھی طرح دھو کے صرف سے یا کسی بھی چیز سے دھو کر واپس جسم میں نہیں ڈالا جاتا. بیسیکلی گردے بلڈ صاف کرنے کے عمل کو ہم گردے واش کہتے ہیں، ڈیلسس کہتے ہیں، بلڈ صاف کرنا کہتے ہیں. بہرحال بلڈ صاف کرنا ضروری ہوتا ہے اس وقت، اور 90% لوگوں کو اس وقت پتہ چلتا ہے جب ان کے گردے بالکل ختم ہو چکے ہوتے ہیں. اب اور ان کی زندگی کا سہارا یہ مشین ہوتی ہے، جس کی قیمت 3 ملین ہے، جس کی قیمت 2.5 ملین ہے، جس کی قیمت 3.5 ملین ہے. ہم نے یہ 100 مشینیں لگائی ہیں اس وقت پاکستان کے اندر الحمدللہ. ہم نے کوئی 30-32 کروڑ روپے کی مشینیں لگائی ہیں پاکستان میں، جن کے ذریعے لوگوں کا فری ڈیلسس ہو رہا ہے. ہم اپنا حصہ ڈال رہے ہیں اپنے عوام میں، اپنے معاشرے میں. لیکن ہم کتنا کا ڈیلسس کر سکتے ہیں لوگوں کے؟ ہم 200 لوگوں کا ڈیلسس کرتے ہیں روزانہ پاکستان میں. کراچی سے آج میں انٹرویو کر رہا ہوں، لاہور، فیصل آباد، اسلام آباد، جہلم، سیالکوٹ، سرائے عالمگیر، پینسرا، مانسہرہ، جہاں جہاں ہمارے سینٹر ہیں. ہم کتنے کے سینٹر بنا لیں گے، کتنے کا ڈیلسس کریں گے؟ ہمیں بچنا ہے، ان چیزوں سے بچنا ہے. خدا را یہ پروگرام اگر آپ کو پسند آئے، اچھا لگے، آپ ضرور دوستوں کو فارورڈ کریں، بتائیں لوگوں کو، تاکہ کسی کے بھی دل میں بات آ جائے تو اپنا ٹیسٹ کروا لیں. میرا ایک ہی مقصد اس پروگرام کرنے کا کہ ہمیں ٹیسٹ کروانا اپنے گردوں کا. 1000 روپیہ خرچہ ہے.
وہ کرنا ہمیں. اپنے بچے کا ایک برگر اس کی زندگی سے کم کر دینا ہے. اپنی زندگی سے ایک شوارما، ایک برگر، کچھ بھی کم کر دیں اور 1,000 روپے کا ٹیسٹ کروائیں، تاکہ ہمیں بر وقت پتہ چلتا رہے ہماری کیا پوزیشن ہے، میری پوزیشن کیا ہے، میری والدہ کی پوزیشن کیا ہے، میری بیوی کی، میرے بچوں کی، تاکہ اگر اللہ نہ کرے اگر کوئی مسئلہ آیا ہوا ہے تو ہم اس کا علاج کروائیں. اس کو پروٹے نہ کھلائیں، بلکہ یوریا کریٹن بڑا ہوا ہے تو ہم مرکن غذائیں بند کر دیں، اس کا علاج کرائیں، تاکہ اس کو وہ ڈائلسس پہ تو اس نے جانا ہے خدا نخواستہ، تاکہ وہ بچ سکے 10-15 سال اپنی اچھی زندگی گزار کے جائے دنیا سے. اس پروگرام کو بھی ضرور آگے لوگوں کو بتائیں. اور ناظرین انشاءاللہ اگلے پروگرام کے اندر آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی مفید مشوروں کے ساتھ، مزید معلومات کے ساتھ. تب تک کے لیے ڈاکٹر وقار احمد نیاز آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.